کہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں، بہت سے وظیفے پڑھتے ہیں، تو اس وظیفے کی طاقت جو پیدا ہوتی ہے روحانی، وہ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ بھائی ایک شخص ہے ہمارے رشتے داروں میں، ایک بڑے میاں نے اپنے بیٹے کو بادام بوری کی بوری کھلائی، بوری کی بوری بادام، یہاں تک کہ وہ خوب موٹے اور بہت عمدہ جسم ہو گیا ہے۔ الہ آباد میں پڑھتا تھا اس زمانے، رسول پورے محلہ ہے تو وہاں اس میں وہ بڑے ایسی خوبصورت جسم کا ہوا کہ ہر شخص ان کے جسم کو دیکھا کرتا، لیکن باپ کی خواہش تھی کہ بیٹا جب کبھی اکھاڑے میں مقابلہ ہو تو بھی تو نام لکھا لے۔ اس نے کہا ابا یہ مجھ سے نہ کہو، مجھے بہت ڈر لگتا، میں اکھاڑے میں کسی کا مقابلہ نہیں کروں گا، بادام کھا کے باقی تو بنا سکتا مگر کشتی میں کسی سے جیت نہیں سکتا، میرا مجھے خوف طاری رہتا۔ اس بیچارہ یہ آدمی خبر میں لے کے گیا اس کا باپ، لیکن بادام کی گولیاں سارا نکل گیا، یہ شب کبھی کشتی جیت کے نہ دی، ارے ہار کے بھی نہ دی، لڑائی نہیں مارے ڈر کی۔ تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب دامت برکاتہم نے مجھ سے فرمایا کہ جو لوگ اشراق اور اوابین اور تہجد اور ذکر وظیفے اور تلاوت ہر وقت کر رہے ہیں، لیکن جب کشتی ہوتی ہے نفس شیطان کی اور مخلوق سے پالا پڑتا ہے، اس کا امتحان ہر چیز کی طاقت کا ایک استعمال کا مقام ہوتا ہے۔ لہذا جو روحانی انرجی اور روحانی طاقتیں پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مخلوق میں امتحان اور پرچہ رکھ دیا۔ مخلوق میں اس کا امتحان ہوتا ہے تو وہاں چیت ہو جاتے ہیں چاروں خان۔ اس انرجی سے جب عورت کوئی سامنے بے پردہ آ گئی تو نگاہ نیچی کرنی چاہیے، اشراق کی انرجی یہاں کام آنی چاہیے، تلاوت اور ذکر اللہ کے انوار یہاں کام آنی چاہیے، اور روحانی طاقت اب مقابلہ آ رہا ہے، یہ تھوڑی بادام کھائے جاؤ بوری کی بوری اور باڈی بنائے جاؤ، اب آ رہا ہے مقابلہ روڈوں پر، بس اسٹاپوں پر، ریلوے اسٹیشنوں پر اور ایئرپورٹوں پر۔ ایئرپورٹ پر یہاں تم اپنی رپورٹ صحیح لکھاؤ، ایئرپورٹ پر صحیح رپورٹ لکھاؤ، یہاں بس اسٹاپ پر آپ بھی اپنی آنکھوں کا اسٹاپ کریں، دیکھیں کہ کہیں ٹاپ تو نہیں کر جاتی ہے آپ کی نظر۔ دیکھو بھائی میں تو انگریزی ایسی بول سکتا ہوں لیکن وہ کہیں صحیح ہو جاتی ہے۔